أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم بتا رہے تھے مخدوم اول کے بارے میں۔ مخدوم اول کے بارے میں ہم کافی بتائے، اور اسی وقت ہم سمجھنا ہے کہ یہ مخدومی قبیلہ، وہ تو مخدومی قبیلہ جو زین الدین مخدوم اول ہے، جو زین الدین مخدوم ثانی ہے، نہیں تو جس کو زین الدین مخدوم الکبیر یا زین الدین مخدوم الصغیر، ایسے سب نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ دو علماء کے بارے میں ہم خاص طور پر بتاتے ہیں، لیکن کیرلا میں اسلامی اشاعت کرنے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، علم و فنون کی اشاعت کے لیے جتنا علوم ہے، جتنا فنون ہے، اور اسلام کی یہ جو پیغام ہے وہ سب ٹھیک سے لوگوں تک پہنچ جانے میں، اور علم کو لوگوں تک ٹھیک سے پہنچ جانے میں یہ مخدومی قبیلے کے لوگ بہت کچھ کیے تھے۔ زین الدین مخدوم بول کے ان دونوں کے نام ہم خاص طور پر بولتے ہیں اور اس پہ چرچا کرتے ہیں، لیکن یہ مخدومی قبیلے سے ہی بہت زیادہ لوگ تھے جو اسلام کی تاریخ میں، کیرلا میں اسلام کی تاریخ میں اہم نام ہو کے ہم سنتے ہیں۔ یہ مخدومی لوگ کیرلا مسلمانوں کے قاضی بنے تھے، اور قاضی کی حیثیت سے اور ان کے سردار کی حیثیت سے رہتے تھے، کیونکہ یہ علماء لوگ تھے۔ یہ جو علماء لوگ لوگوں کو بتائے تھے علم، اور یہ علم کی وجہ سے وہ لوگ وہ مرتبہ پائے تھے۔ بس علم حاصل کیے ویسے ہی نہیں بیٹھے، علم حاصل کرنے بعد یہ علم دوسروں کو پہنچانے کے لیے بھی بہت کوشش کیے ہیں۔ اس کی وجہ سے مخدومی قبیلے کے نام ہم بار بار سنتے ہیں اور بولتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا نیکسٹ سبق ہے سبق 13 مخدوم ثانی۔ سیدھا پڑھتا ہوں ایک بار۔ مخدوم ثانی شیخ احمد زین الدین جو مخدوم اول کے بیٹے محمد غزالی کے فرزند ہے، آپ کی پیدائش ہجرہ 938 یعنی عیسوی 1532 میں ماہی کے قریب چومپال میں ہوئی۔ تو یہ ماہی کدھر ہے؟ کیرلا میں ہی ہے، ماہی کے قریب چومپال، یہ کہ ساحلی علاقہ ہے چومپال۔ شمالی ملبار کے قاضی کے طور پر ان کے والد صاحب نے وہیں سے شادی کر کے سکونت اختیار کی تھی، شمالی ملبار کے قاضی ہو کر۔ نارتھن کیرلا، جیسے کہ ماہی بولے تو آگے کنور اور کاسرگوڈ سب ہے، ماہی کے آگے اور گئے تو کنور پہنچ جاتا ہے، اور ماہی کے ایک سائڈ میں کنور ہے اور ایک سائڈ میں کالیکٹ ہے۔
اور یہ چومبل جو بتائے وہ کوئیکوٹ ضلع میں ہی آتے آج کی، یعنی وہ شمالی ملبار میں قاضی کے طور پر ان کے والد صاحب نے وہیں سے شادی کر کے سکونت اختیار کی تھی۔ دینی علوم پہلے اپنے والد صاحب سے، پھر چچا عبدالعزیز بن زین الدین مخدوم سے حاصل کی۔ تو ہمارے زین الدین مخدوم الثانی، بس مخدوم بولے تو ان دونوں کے نام کے ساتھ ہم بولتے ہیں، زین الدین مخدوم الکبیر الصغیر اول یا ثانی، ایسے سب بولتے ہیں۔ تو زین الدین مخدوم ثانی کے بارے میں بھی ہم چرچا کرتے ہیں۔ دیکھیے، مخدوم ثانی شیخ احمد زین الدین جو مخدوم اول کے بیٹے محمد غزالی کے فرزند ہیں، اور لاسٹ دیکھیے، دینی علوم پہلے اپنے والد صاحب سے، پھر چچا عبدالعزیز بن زین الدین مخدوم سے حاصل کی، یعنی ان کے خاندان ہی مشہور ہے، مخدومی قبیلے کا ہے، مخدومی خاندان کا ہے، اس لیے وہ لوگ علم حاصل کرتے تھے بہت پہلے سے ہی۔ اس کے بعد یعنی ان کی ابتدائی تعلیم اور دینی علوم سب اکثر اپنے چچا سے اور اپنے والد صاحب سے سب حاصل کیے۔ ہم بتائے کہ یہ لوگ پہلے سے ہی بڑے بڑے علماء لوگ کے خاندان ہیں، تو اپنے خاندان سے ہی حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد حج کے لیے مکہ گئے، حج کرنے کے لیے زین الدین مخدوم نے مکہ گئی، 10 سال وہیں رہے۔ تو حج کے لیے گئے تھے لیکن 10 سال وہیں رہے، کیوں؟ علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ زین الدین مخدوم رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے میں بہت دلچسپ تھے، تو انہوں نے کیا کیے، اور بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کر کے وہی رہے۔ ابن حجر الحیتمی رحمۃ اللہ علیہ اور عز الدین عبدالعزیز الزمزمی وغیرہ علماء سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، یعنی ابن حجر الحیتمی رحمۃ اللہ علیہ، عز الدین عبدالعزیز الزمزمی، یہ سب لوگ دنیا بھر مشہور علماء لوگ تھے۔ تو ایسے بڑے بڑے علماء لوگ سے علم حاصل کرنے کے لیے زین الدین مخدوم نے مکہ میں ہی رہے، کیونکہ مکہ بولے تو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مرکز ہے، بڑے بڑے علماء لوگ آئیں گے، علماء لوگ آ کے وہاں پہ درس چلائیں گے، لوگوں کو علم بتائیں گے۔ تو یہ سب پانے کے لیے، ایسے بڑے بڑے علماء لوگ سے علم حاصل کرنے کے لیے زین الدین مخدوم نے وہیں رہے اور وہیں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیے۔ شیخ زین الدین ابو بکر محمد بن ابو الحسن البکری الصدیقی سے قادریہ طریقت بھی قبول کی، یعنی وہ علم حاصل کرتے ہیں اور طریقت بھی قبول کی۔ طریقت بولے تو صوفی طریقت کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، تصوف میں طریقت کے بارے میں، تو یہ طریقت بھی حاصل کی، یعنی انہوں نے وہاں سے مکہ میں جا کے بڑے بڑے علماء لوگ کو ملے، اچھے اچھے لوگوں کو ملے، ان لوگ سے علم حاصل کیے، طریقت قبول کیے، ایسے سب کیے۔ وہاں سے واپس آ کر 36 سال تک پنانی میں مدرس اور طریقت کے شیخ ہو کر قائم رہے۔ پھر یعنی 10 سال انہوں نے مکہ میں ہی گزرے، پھر کیا کیے، وہاں سے واپس آ کر پھر 36 سال تک پنانی میں مدرس اور طریقت کے شیخ ہو کر قائم رہے۔ بتائے تھے پنانی پہلے سے ہی ایک مرکز ہے علم و فنون کا، تو جب حضرت نے مکہ سے لوٹ آئے تو پنانی میں انہوں نے کیا بن گئے، بڑا عالم ہے، تو وہیں پہ لوگوں کو علم دینے کے لیے، علم بتانے کے لیے وہیں بیٹھے اور وہاں کے مدرس رہے۔ مدرس بولے تو یہ درس میں علم سب بولنے والا، باقی دوسروں کو پڑھانے والا لوگ ہیں، تو مدرس بن کے وہیں رہے اور طریقت کے شیخ ہو کر بھی اچھے اچھے لوگ ان کے پاس آئے تھے اور ان سے بیعت کیے تھے۔ اور ان کی کتابوں کے بارے میں دیکھیے، جو سب سے مشہور ہے فتح المعین۔ فتح المعین آپ لوگ سنے ہوں گے،
جو شافی مسلک میں بہت اہم کتاب ہے فتح المعین، جس میں برابر طور پر سب کچھ ہے، جو ہمارے گاؤں میں، ہماری بستیوں میں ہمارے لوگوں سب پڑھتے ہیں، ٹھیک سے پڑھتے ہیں، یہ فتح المعین۔ تو یہ فتح المعین تصنیف کرنے والے کون تھے؟ حضرت زین الدین مخدوم الثانی، انہوں نے تھے۔ پھر تحفۃ المجاہدین، احکام و احکام النکاح، مختصر شرح الصدور، المنہج الواضح، الاجوبۃ العجیبہ، ارشاد العباد وغیرہ ان کی کتابیں ہیں۔ یعنی بہت تصنیفات بھی ہیں، انہوں نے علم لوگوں کو بتا دیے تھے اور تصنیف بھی کرتے تھے، لکھے تھے، کتاب لکھائے تھے، کتاب بنائے تھے، فقہ میں بنائے، تصوف میں بنائے، یعنی کہ وہ بہت بڑا مفتی تھے، قاضی تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا صوفی بھی تھے۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں ان میں فتح المعین بہت مشہور ہے، کیونکہ فتح المعین بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اور ٹھیک سے شافی مسلک میں عبادت، جنایات، معاملات، یہ سب ٹھیک سے بتانے والی کتاب ہی ہے فتح المعین۔ یعنی فتح المعین میں اکثر چیز شامل ہے۔ عرب اور غیر عرب کے لوگوں نے اسے بڑے احترام سے قبول کی، یعنی ان کی کتابوں کو سب لوگ قبول کیے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، جیسے کہ وہ لوگ عرب سے ہو یا باہر سے ہو یا دوسرے جگہ کے لوگ ہو، سب لوگ ٹھیک سے قبول کیے۔ اور سید ابو بکر نے، جو سید البکری کے نام سے مشہور ہے، اعانۃ الطالبین کے نام سے 4 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے۔ کس کی؟ فتح المعین کی۔ فتح المعین ان کی تصنیفات سے سب سے مشہور ہے، اور اس کو بہت لوگ بہت احترام سے پڑھتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ سید البکری نے کیا کیا، 4 جلدوں میں ایک شرح بھی لکھا ہے۔ کس کے بارے میں؟ فتح المعین کے بارے میں۔ اس کی اور بھی شرحیں لکھی گئی ہے، بہت زیادہ شرحیں ہیں، حاشیہ ہے، اور آج بھی فتح المعین پڑھائی ہی جاتی ہے۔ آج بھی فتح المعین کی کتاب بہت جگہ، مدرسوں میں، مکتبوں میں، مسجدوں میں، درسوں میں، جہاں جہاں شافی مسلک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شافی مسلک کا فکر چلتا ہے، ہر جگہ سب لوگ فتح المعین کو بہت دھیان سے پڑھتے ہیں۔ تاریخ کیرلا کہنے والی پہلی تصنیف ہے تحفۃ المجاہدین۔ تحفۃ المجاہدین ان کی ہے، اور وہ اور بھی اہم ہوتا ہے۔ اور 991 ہجری میں، یعنی 1583 عیسوی میں مخدوم ثانی کی وفات چومبال میں ہوئی، اور وہی دفن کیے گئے رحمۃ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ یعنی ان کی وفات وہی ہوئی تھی، چومبال میں۔ چومبال میں جو آج کنی پلی بول کے جو جگہ ہے، وہیں کے مسجد میں ان کے قبر ہے۔ اور مخدوم خاندان کو ایک ایسا درجہ ملا ہے کہ دین کی دعوت اور علوم کی اشاعت کے لیے وہ سب سے آگے تھے۔ یعنی ہم بتائیں کہ مخدومی قبیلہ، مخدومی خاندان، یہ لوگ بہت کچھ کیے ہیں دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے، بہت کچھ کیے ہیں۔ اور آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ جل شانہ انہیں کامل ثواب عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جنت میں ہم سب کو شامل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ لوگ جو کام کیے تھے دین اسلام کے لیے، دین کی دعوت کے لیے جو کیے تھے، وہ سب قبول عطا فرمائے، اور ہم کو یہ سب ٹھیک سے پڑھ کے دین کی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔
تو ٹھیک ہے، اتنا ہی بول کے ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔